اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ درود پڑھ دیں محمد و آلہ۔ انجمن محمدی قدیم کی جانب سے یہ سالانہ مجلس اعزا اور اس کے بعد جو ہے وہ جلوس برآمد ہوگا، یقیناً انشاءاللہ 11 بجے تک جو ہے وہ جلوس جو ہے وہ برآمد ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا 28ویں پارے کا یہ سورہ جس میں آیت کا نشان ہے 46، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ینصرون اللہ، جو اللہ کی نصرت کرتا ہے، وہ رسولہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی بھی نصرت کرتا ہے، اولئک هم الصادقون، اس کا شمار سچوں میں ہوگا۔ یہاں لفظ صادق نہیں آیا، یہاں جمع کا صیغہ آیا۔ اگر خدا کہتا صادق تو مدینے میں پتہ نہیں کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے، ہم بھی سچے ہم بھی سچے۔ خدا نے کہا صادقون۔ اچھا، یہ عربی کا کلیہ ہے کہ جہاں لفظ واو بیچ میں آ جائے تو دونوں کی کیپیسٹی برابر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لفظ واو آ گیا، جیسے ہی اطاعت اللہ کی ویسے ہی رسول کی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی نصرت کرتا ہے، صرف اللہ کی نہیں، ساتھ ساتھ وَرَسُولَهُ، لازمی ہے کہ اس کے رسول کی بھی نصرت کرے، تو پھر اس کا شمار سچوں میں ہوگا۔ ہمیں تو نصرت کی معنی پتہ ہی نہیں، فروز اللغات میں دیکھا تو 28 معنی ہیں۔ نسیم امروی علی اللہ مقامہ نے نسیم اللغات لکھی ہے، اس میں 22-23 معنی ہیں۔ المجدد عربی کی لغت ہے، اس میں تو 38 سے 40 معنی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ایسے سے پوچھیں جس کو ہم مانے نہ مانے ہمارے مسلمان بھائی مانے، تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو۔ تو مولانا شبلی نعمانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ذل شیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میں کون ہے میری نصرت کرے گا، بریکٹ میں یعنی مدد کرے گا۔ تاریخ اسلام کو دیکھ لیجئے، نفیس صاحب کے پاس بھی ہوگی۔ اب میں استحقاق رکھتا ہوں اس آیت کا ترجمہ یوں کروں کہ ینصرون اللہ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، وہ رسولہ، اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اس کا شمار ہوگا سچوں میں۔ آئیے تاریخ کو تلاش کر لیتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو گردانتے جائیں، کس نے اللہ کی مدد کی اور اس کے رسول کی بھی مدد کی۔ تاریخ کے ڈھیر لگا دیجئے، تاریخ میں صرف 2 شخصیتیں ملتی ہیں، ایک باپ ایک بیٹا، یا علی یا ابو طالب۔ جس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ زحا میں کہا اے محمد تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی، تم صاحب دولت نہ تھے، ہم نے تمہیں غنی کیا۔ دولت جناب ختیجہ کی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں غنی کیا۔ پرورش کر رہے ہیں ابو طالب، خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری پرورش کی۔ تو دنیا غور کرے، فکر کرے، اس لیے کہ ابو طالب وہ شخصیت ہیں جس کے آغوش میں ایک وقت میں نبوت بھی پروان چڑھ رہی ہے، امامت بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ نبوت اور امامت کو پروان چڑھانے والا ابو طالب، دنیا سمجھ ہی نہیں سکی کہ ابو طالب کی شخصیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سرکار نے فرمایا کہ جو یتیم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ میری کتابوں میں نہیں، جناب ابن عباس راوی ہیں اس کے۔ کہا یا رسول اللہ کتنا قریب ہوگا؟
سرکار نے 2 انگلیاں دکھائیں، کہا اتنا قریب ہوگا جتنا اتنی دو درمیان انگلیوں میں فاصلہ ہے۔ پوچھیں مسلمانوں سے کہ مجھ جیسا گناہگار اگر آج یتیم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے تو وہ جنت میں سرکار کے اتنے قریب ہوگا جتنی 2 انگلیاں، تو وہ ابو طالب جنت میں نبی کے کتنا قریب ہوگا جس کے آغوش میں نبوت بھی پروان چڑھے، امامت بھی پروان۔ میں آیا اور اسلم بھائی سے کہا اسلم بھائی صبح آ جائیے گا، مندر میں جو ہے نعوذ باللہ مجلس ہے۔ اسلم بھائی نے گھور کے دیکھا، میں نے کیا ہو گیا؟ کہنے مولانا کیا ہو گیا عقل کو؟ میں نے کہا اچھا چلیں آپ کے ساتھ تھوڑی رعایت کر دیتے ہیں، چرچ میں کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے چرچ میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا پھر کہاں ہوگی؟ کہنے لگے امام بارگاہ میں کریں، مسجد میں کریں، کسی اچھی پاک جگہ پہ کریں، جا کے ساری تاریخیں اٹھائیں۔ ذل شیرہ ہے اسلام کی پہلی دعوت۔ ابو طالب نے علی کو بلایا، علی جاؤ بستی میں ایک ایک کا دروازہ بجاؤ اور دروازہ بجا کے کہو کہ ابو طالب کے ہاں اسلام کی دعوت ہے۔ مسلمانوں سوچو تو اگر ابو طالب کافر ہوتے تو کوئی تو بڑھ کے کہتا کافر کے گھر میں اسلام کی دعوت؟ غور ہی نہیں کرتے مسلمان غور ہی نہیں کرتے۔ جھوٹ کے بس چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں، جھوٹ کے جزیرے میں، جھوٹ کے سمندر میں سچائی کا جزیرہ تلاش کرنا ہے۔ یہاں سچ نہیں مل رہا، سچائی تو بہت بڑی، سچے تو بہت بڑی دور کی بات ہے۔ یہاں ہمیں سچ نہیں دکھائی دیتا۔ یہاں تو وہ ماسک جو 10 روپے کا ہے مسلمان 150 روپے کا کر دیتا ہے۔ تو اب ایسے میں سچوں کو اللہ کہہ رہا ہے تلاش کرو۔ سچے بنانے نہیں بیٹھ جائے کہیں مسلمان، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سچے بناؤ، اس لیے کہ بنانا اس کا کام ہے۔ بھائی جناب آدم کو بنایا عرش پہ، بنانا تھا بھائی، جہاں کا نمائندہ ہوتا ہے وہیں بنتا ہے نا۔ آپ الیکشن میں جس کو سلیکٹ کرتے ہیں زمینی پہ کرتے ہیں، کوئی عرش پہ جا کے تو ووٹ نہیں دیتے۔ حضرت آدم بن رہے تھے زمین کے لیے، پروگرام ہو رہا تھا عرش پہ۔ خدا بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے نمائندے زمین پہ نہیں بناتا ہوں، عرش پہ بناتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ مجھ سے مولانا، بس آخری بات سن لے اور میں مصائب پہ آ جاؤں پھر کبھی موقع ملا۔ مجھ سے مولانا مفتی صاحب کہنے لگے کہ بڑا پرآشوب زمانہ ہو گیا ہے، اب امام کو آ جانا چاہیے، پیدا ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں آپ کے یہاں پیدا ہوں گے، ہمارے یہاں ضرور ہوگا۔ میں نے کہا ایک کام کریں مفتی صاحب، توجہ رکھیے گا بھائی، میں نے کہا ایسا کریں 57 اسلامی ممالک ہیں، سب کو جمع کر لیں، ایک نہیں آئے گا 56 تو آ جائیں گے۔ اور میں نے کہا خادمین حرمین شریفین سے تو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں نے کہا ان کو بلا کے کعبے میں سب کو جمع کریں اور جمع کر کے جو سب سے بزرگ ہو اس کو بنا دیں امام۔ مفتی صاحب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے مولانا کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 57 ممالک کو جمع کریں، جو سب سے بڑا ہو اس کو بنا لیں، ہمیں بنانے کا اختیار تھوڑی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے خدا کا نمائندہ ہے وہاں سے آئے گا۔ میں نے کہا جب 12واں نہیں بنا سکتے تو پہلا کیوں بنایا؟ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ کلیہ تو سمجھ لیں نا۔ چلیں ابھی اگر آپ غور سے نہیں سن رہے تو میری باتوں کو بعد میں غور کر لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی نہیں ہے، وقت نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو بنانا نہیں ہے ہمیں۔ اب سچے بنائیں پھر منوائیں، تو ہم ایسے بناتے نہیں کہ جس کو منوانا پڑے۔ ہم نے ایسوں کو تھام لیا ہے جو اللہ نے بنایا، ہم نے مانا، ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اب بنانے کے بعد ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے، پھر ایک ایک سے کہنا پڑتا ہے بناؤ بناؤ، اس کو مانو مانو مانو۔ پہلے تو بنانا اتنا مشکل ہے، اسٹرکچر بنائیں، اس کی شان بتائیں دنیا کو۔ ہمیں کسی کی 12 کی شان بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم میں دنیا لاکھ عیب تلاش کرے، ہمارے 12 میں کوئی عیب تلاش کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ آج جلوس نکلے گا، بس اتنا سمجھ لیجئے
کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جس کوفے میں جو کوئی یتیم ہے یا مسکین ہے، اس کا اگر باپ نہیں ہے تو اسے کہہ دو کہ وہ کہہ دے کہ علی ابن ابی طالب اس کا باپ۔ انسانی حقوق کی پاسداری اگر سیکھنی ہے تو وہ مولا کائنات سے سیکھیے۔ 19 کا دن گزرا، مولا جناب ام کلثوم کے یہاں پہلے روزہ افطار کیا۔ بیٹی نے 2 سالن رکھے، کہا بابا آپ کے لیے میں نے افطار کا اہتمام کیا ہے۔ کہا بیٹا کبھی اپنے باپ کو زندگی میں 2 سالن کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ شہزادی چاہتی ہیں کہ نمک ہٹا لیں، دودھ آگے کر لیں۔ مولا نمک قریب کر لیتے ہیں اور پھر ایک جملہ پوچھتے ہیں، حسن آج روزہ کون سا ہے؟ کہا بابا 18واں روزہ ہے۔ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ بہت جلد تمہارے بابا کی داڑھی خون میں رنگین ہوگی۔ دوستوں وہ شب آئی جب علی مسجد کی جانب چلے، مرغابیوں نے راستہ روکا۔ آل محمد کی جانوروں کو بھی اتنی معرفت ہوتی، کہا حسن یا ان کا خیال رکھنا یا ان کو آزاد کر دینا۔ علی مسجد کوفہ میں آئے اور وہ وقت آیا جب مسجد کوفہ میں اللہ اکبر کی اذان گونجی۔ علی مصلی پہ آئے اور وہ وقت آیا جب عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر پہ ماری۔ علی کی زبان پہ جملہ آئے رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ وہ مصلی خون میں رنگین ہو گیا۔ حسن نے نماز کو تمام کیا، ایک گلیم میں آپ کو ڈال کے لے کے چلے۔ جیسے ہی گھر قریب آیا کہا حسن میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں، بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہا نہیں حسن، زینب و کلثوم نوحہ کناں ہوں گی، میں برداشت نہیں کر سکتا میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں نامحرم کے کانوں میں جائیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا یہ 41 ہجری ہے، 61 ہجری ہوگی، یہی کوفہ ہوگا، زینب و کلثوم ہوں گی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے۔ ہاں عزیزوں بس آج اتنا بتا دیجئے کہ آج جب آپ نے روزہ افطار کیا ہوگا تو ٹھنڈا پانی بھی پیا ہوگا، کچھ کھایا بھی ہوگا، مگر زینب و کلثوم آج پورا دن بابا کو دیکھتی رہی۔ بھیا طبیب کو بلاؤ، میرے بابا کا رنگ زرد ہو گیا۔ طبیب کو بلایا گیا، مولا حسن نے طبیب کو بلایا۔ حسن مولا کی نظر طبیب پہ، شہزادیوں کی نظریں مولا حسن پہ۔ طبیب نے گفتگو نہیں کی، مولا کو دیکھا، باہر گیا، امامے کو زمین پہ پھینک کے کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا مولا، اتنا زہریلا ضرب کاری ہے۔ بس عزیزوں میرے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی، آنکھ کھول کے دیکھا، پہلے زینب کو بلایا، شہزادی ام کلثوم کو بلایا، مولا حسن کو بلایا، اپنے اور بیٹوں کو بلایا۔ اب جو آنکھ کھول کے دیکھا تو مولا عباس کی ماں ام البنین دروازے پہ کھڑی رو رہی ہیں۔ قریب بلایا، کہا بی بی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا سب کو بلا لیا، میرے عباس کو نہیں بلایا۔ کہا عباس کو قریب لاؤ۔ عباس قریب آئے، کہا زینب و کلثوم آ جاؤ، عباس کی چھاؤں میں آ جاؤ، آج سے تم عباس کے حوالے۔ یہی وہ وقت آیا جب مولا عباس آخری رخصت کو چلے تھے کربلا میں۔ شہزادی زینب نے سب بیبیوں کو بلایا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا بیبیوں اب تک میں تمہارے پردے کی ضامن تھی، اب میرا بھائی عباس جا رہا ہے، اب تم جانو تمہارا پردہ۔ ہاں ابھی جنازہ اٹھائیں گے نا، ہاں امام زمانہ کو پرسہ دیجئے گا، یا امام زمانہ ہم پرسہ نہ دے سکے، ہم ماتم نہ کر سکے، ہم عقیدہ نہ کر سکے، خدا آپ کو آئندہ سال تک سلامت رکھے، اسی طریقے سے گریہ کیجئے گا۔ مگر ایک جملہ سن لیجئے، ہاں میرے مولا کا
کوفے میں غسل ہوا، بیٹے تھے نا، بیٹوں والے تھے، بڑی شان سے غسل و کفن دیا میرے مولا حسن نے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب تھے، آج بیٹے جنازہ اٹھانے والے تھے، آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ مولا یہ 41 ہجری ہے، ذرا 61 ہجری میں آئیے گا، ایک مجبور بیٹا دکھاؤں گا جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، جس کے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بڑی شان سے جنازہ چلا، بس آخری جملے ہیں، بڑی شان سے جنازہ چلا۔ میرے مولا حسن جب دفن کر کے آئے اپنے بابا کو، دیکھا کچھ فقیر رو رہے ہیں، کچھ نادار رو رہے ہیں، میرا مولا حسن بیٹھ گیا، کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کوئی شخص آتا تھا رات کے اندھیرے میں روٹیاں رکھ کے جاتا تھا، آج 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا۔ مولا نے کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا ہم نہیں جانتے، کوئی اندھیرے میں آتا تھا روٹیاں رکھ کے جاتا تھا۔ مولا حسن نے رو کے کہا وہ میرے بابا تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے، والیا وا غربتا ماتم حسین۔